ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النحل کی آخری 28 آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 128 تک آپ کے سامنے تلاوت ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس عنوان کو مزید آگے بڑھایا ہے یا اس کے نتائج کے حوالے سے بات کی ہے۔ وہ عنوان کیا ہے؟ عنوان گزشتہ درس میں ہمارے سامنے آخر میں آیا تھا کہ جب بھی قرآن کی تلاوت شروع کرے تو اللہ کی پناہ میں آ جائیں شیطان مردود کے شر سے۔ کیوں؟ اب وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور وہ وسوسے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بعض وسوسے انسان کو صرف گناہ تک لے کے جاتے ہیں، بعض وسوسے وہ ہوتے ہیں جو انسان کو کفر تک لے کے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن میں انہی مسائل کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی آیات اور احکامات میں شک کرنے کا حکم کیا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو دین اسلام کی نعمت کسی کو مل جائے اس دین اسلام کی نعمت کو چھوڑ کر کے کفر اختیار کرنا یعنی مرتد ہونا، اس کا کیا حکم ہے اور کیا حیثیت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی عظیمت اور ان لوگوں کی فضیلت اور ان کی عظمت کو بیان کیا ہے جو ان آزمائشوں میں امتحانات میں سرخرو ہو کر کے اپنے ایمان کو ترک نہیں کرتے، آزمائشوں میں مبتلا ہو کر کے ایمان پر قائم رہتے ہیں، مرتد نہیں ہوتے، شک میں نہیں پڑتے، ان کی عظمتوں کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد ایک بستی کا واقعہ بیان کیا، یعنی ایک بستی میں رہنے والے لوگوں کا تذکرہ بیان کیا کہ ان کی حالت کیا تھی پہلے، اور انکار کی صورت میں، نعمتوں کی ناقدری کی صورت میں ان کی کیا حالت بنی۔ اس کے بعد حلال اور حرام کے مسائل کو بیان کیا گیا۔ پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک مقتدا اور پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی صفات بیان کی گئی، ان کا طرز معاشرت اور زندگی کو بیان کیا گیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں داعی کے لیے کچھ نصیحتیں، کچھ اس کے لیے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں کہ ایک شخص جو دین کا داعی ہو اسے کن صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ یہ خلاصہ ہے ان آیات کریمہ کا جو ہمارے سامنے آئی۔ دیکھیے جی، ترتیب سے ہم آیات کریمہ میں پڑھتے جاتے ہیں اور ساتھ مسائل کو بیان کرتے جائیں گے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس بات کو دو انداز میں بیان کیا ہے، ایک تو اس دو آیتوں میں اور ایک اگلی آیت میں، ٹھیک ہے؟ لیکن پہلے ان دو آیتوں کو پڑھتے ہیں۔ ان کا خلاصہ اور لب لباب ان آیات کریمہ کا یہ ہے کہ مشرکین اور یہود دونوں اعتراض کرتے تھے اس بات پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین موسوی، دین عیسوی کے احکامات کو منسوخ کر کے نئے احکامات بیان کر رہے ہیں۔ تو
اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو نعوذ باللہ اللہ کو کیا پہلے پتہ نہیں تھا کہ کیا حکم آنا ہے اور بعد میں کیا حکم بھیج دیا؟ اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر تو ان کو بدلنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اللہ کے فیصلے تو اٹل ہوتے ہیں۔ اس بات کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ آیات کے اندر تبدیلی کرنا، یہ اس کو ہم اپنی مثال میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جناب یہ ایسا ہے جیسا کہ ایک طبیب، ایک ماہر طب فرد کسی مریض کو دیکھ کر کے پہلے دن نسخہ کچھ تجویز کرتا ہے، ہفتے بھر کی دوائی کھلانے کے بعد اب اس کی موجودہ جو صورتحال ہے ہفتے کے بعد اس کو دیکھ کر کے دوائی اور نسخے میں تبدیلی کرتا ہے، تو کوئی بیوقوف مریض یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ڈاکٹر ہیں، آپ کیسے طبیب اور حکیم ہیں کہ آپ نے ہفتہ پہلے کوئی اور دوائی دی تھی اب آپ دوائی کوئی اور دے رہے ہیں، یہ کیسی بیوقوفی والی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ پتہ تھا کہ یہی دوائی دینی ہے بعد والی تو آپ پہلے ہی بعد والی دے دیتے۔ اگر پہلے والی دوائی صحیح تھی تو بعد والی کیوں غلط کیوں دی؟ اور اگر بعد والی صحیح ہے تو پہلے والی غلط کیوں دی؟ کوئی نہیں کہتا نا، کسی ڈاکٹر کو نہیں کہتا۔ کیوں؟ سب کہتے ہیں کہ جناب یہ مریض کے حالات کو دیکھ کر کے کرتا ہے۔ تو رب جس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا وہ ان کی روحانی امراض کو اور ان کی اخلاقیات کو نہیں جانتا، وہی تو جانتا ہے سب کچھ۔ اسی لیے وہ حالات اور وقت کے مطابق اپنے بندوں کے لیے اپنے احکامات کبھی مشقت والے، کبھی نرمی والے، کبھی آسانی والے، کبھی تکلیف والے کو بھیجتا رہتا ہے تاکہ بندوں کو آزمائے بھی اور ان کو سرخرو بھی کرے۔ دیکھیے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم کوئی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں، یعنی ایک آیت کی جگہ پہ دوسری آیت بھیج دیتے ہیں، اور واللہ عالم بما ينزل، اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے، یعنی اللہ اپنے احکامات کو خوب جانتا ہے کہ میں نے کیا نازل کرنا ہے۔ آگے واللہ عالم قالوا انما انت مفتر، لیکن یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم تو اپنی طرف سے بنا لاتے ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الزام دھرتے تھے کہ آپ اپنی طرف سے یہ بنا کر لاتے ہیں، کیونکہ اگر یہ آپ کا بنایا ہوا نہ ہوتا تو اس میں تبدیلی نہ آتی۔ یہ تبدیلی ہے، سوری آپ کا بنایا ہوا ہے اس لیے اس میں تبدیلی ہے، اگر یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا تو اس میں تبدیلی نہ آتی۔ یہ ان کی طرف سے ایک وسوسہ ہے، اس وسوسے کا انہوں نے اظہار کیا، اور اسی وسوسے سے بچنے کے لیے پہلے کیا کہا؟ شیطان مردود کی شر سے اللہ کی پناہ پکڑو، کیونکہ وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں، حکمت الہی کو نہیں جانتے۔ میں نے ایک طبیب کی مثال آپ کو دی، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين۔ یہ جو آیات کے بدلنے کی بات ہے یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اب اس کو ایک اور انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ بھائی یہ رسول اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ جبرائیل امین کی طرف سے لایا ہوا پیغام لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہہ دیجئے کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے، دیانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اور انہ لقول رسول کریم، وہ ایک برگزیدہ جو فرستادہ فرشتہ ہے اس کا قول ہے، یعنی اس کا لایا ہوا پیغام ہے، اس کی طرف اس کی جو ذمہ داری ہے اس کی ادائیگی ہے، اور وہ ثم امین، اللہ کے ہاں وہ امانت دار ہے، وہ بے ایمان نہیں ہے، امانت دار ہے۔ وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکم اس کے پاس آیا ہو ابو بکر صدیق کو پہنچانے کے لیے اور وہ پہنچا دے محمد رسول اللہ کو، حکم اس کے پاس آیا عمر عثمان علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچانے کے لیے اور وہ پہنچا دے کس کے پاس؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے جس نبی کو جو پیغام پہنچایا اس کا فرستادگی کا جو ذمہ تھا وہ یہی تھا کہ اسی نبی کے پاس جائے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وہ تعلیمات لے کر آئے تو انہوں نے آنا ہی ان کے پاس تھا، انہوں نے نہ حضرت علی کے پاس نہ حضرت بکر صدیق کے پاس، کسی کے پاس نہیں آنا تھا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے آنا حضرت علی کے پاس تھا، غلطی سے چلے گئے محمد، 23 سال تک غلطی ہوتی رہی اور خدا کو پتہ بھی نہ چلا اور خدا نے ان کو معزول بھی نہیں کیا، اور پھر وہ جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے، اور یہ عام فرشتوں کی بات ہے، اور جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ فرشتوں کا سردار ہے، مطاع ثم امین، وہ تو ہے ہی خود مقتدا ہے، پیشوا ہے، سارے فرشتوں کا مقتدا اور پیشوا وہ ہے، تو وہ اگر غلط کرے گا
تو باقی فرشتے بھی غلط کریں گے، جبکہ باقی فرشتوں کے بارے میں اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے، تو فرشتوں کا مقتدا کیسے جو ہے وہ نافرمانی کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ افواد اور بکواسات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کی جاتی ہیں۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ روح القدس تمہارے پاس سچائی کے ساتھ آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں یہ آیات کریمہ لے کر کے؟ لیثبت الذین آمنوا، ایک فائدہ یہ ہے تاکہ یہ مومنوں کو ثابت قدم رکھے۔ کون؟ آیات الہی۔ آیات الہی مسلسل کیوں نازل ہو رہی ہیں؟ تاکہ مومنوں کو ثابت قدم رکھے، ان کا ایمان متزلزل نہ ہو۔ دوسری بات وَہُدیٰ، اور یہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ بنے، اور وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہی آیات ان کو بشارت کا ذریعہ بنے، یعنی ان کو بشارت دیں، ان کو خوشخبری دیں، یہ آیات ان کو ہدایت دیں، یہ آیات ان کو بشارت سنائیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اس آیت کریمہ میں ایک اور انداز میں بات سمجھائی گئی، پہلے اس کو ذرا ویسے سمجھ لیجیے۔ مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی تصور کیا کرتے تھے، وسوسہ رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں 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 غلام کے پاس بیٹھتے ہیں۔ یہ مختلف غلام تھے جو بیرون مکہ سے بلکہ بیرون عرب سے آئے ہوئے تھے، اور ان کو لوگوں نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ وہ مختلف کافروں کے غلام تھے، ان میں سے کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ علیہ وسلم کا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام کا عام معمول یہ تھا کہ آپ نسبتاً ارادتاً آپ غربا کے ساتھ زیادہ اٹھتے بیٹھتے تھے، تو ظاہر غلام سے بڑا غریب کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام ان سے اٹھتے بیٹھتے تھے۔ اب مشرکین نے کیا کہا؟ سنیے، مشرکین کہتے ہیں کہ یہ جو محمد ہے یہ خود تو یہ کلام بنا نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، کسی سے ظاہری طور پر پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو یہ خود تو نہیں بنا سکتے۔ اب اچھا، جب خود نہیں بنا سکتے تو پھر دوسرا آپشن ہے، اور وہ کیا ہے کہ پھر کہیں نہ کہیں کسی نے بھیجا ہوگا، تو اب وہ بھیجنے والا ایک وہ ہے کہ جو ان کے دعوے کے مطابق ہے رب، تو وہ ہم مانتے نہیں ہیں، ہم رب کو اس کا بھیجنے والا مانتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر رب نے بھیجنا ہوتا تو احکامات میں تبدیلی کیوں کرتے؟ رب نے بھی نہیں بھیجا، خود بھی نہیں بنا سکتے، تو اب یہ آیات اور یہ کلام کہاں سے آتا ہے؟ تو اب وہ یہ کہا کرتے تھے، شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو یہ جو فلاں غلام کے پاس بیٹھتے ہیں نا، وہ غلام آیا ہے حبشہ سے، وہ غلام آیا اصفہان سے، وہ غلام آیا مطلب فارس سے، وہ غلام آیا فلاں علاقے سے۔ یہ جو عجمی علاقوں سے غلام آئے ہوئے نا، تو وہاں عجم کے رہنے والے جو لوگ ہیں نا، وہ بڑے قصہ گو لوگ ہیں، بڑے کہانیاں بیان کرنے والے لوگ ہیں۔ بات تو سچ ہے، بات تو سچ ہے، کس سے کہانیاں بیان کرتے ہیں؟ ہاں جی، تو یہ محمد ان غلاموں کے پاس بیٹھتے ہیں، تو یہ غلام اپنے علاقے کے قصے کہانیاں ان کو سناتے ہیں، تو یہ آگے ہمیں تک منتقل کرتے ہیں۔ اندازہ کیجیے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ظالموں اتنا بھی نہیں سوچتے، اتنا بھی نہیں غور کرتے کہ وہ عجمی ہے، یہ عربی ہے، یہ کلام عربی میں ہے، وہ غلام عجمی ہیں، وہ عجمی لوگ اتنی فصیح و بلیغ عربی کیسے بولیں گے کہ جس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، تم عربی ہو کر کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو قرآن پاک کے دو طرح کی حیثیت ہے نا، ایک مانوی حیثیت، ایک لفظی حیثیت۔ مانوی حیثیت میں تو اس کا مقابلہ کاری کوئی نہیں سکتا، لفظی حیثیت میں بھی قرآن پاک نے چیلنج دیا کہ تم لفظی حیثیت میں مقابلہ کر لو، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو ایک شخص سے سکھایا جاتا ہے۔ ایک شخص کون؟ وہ غلام جو دوسروں سے پڑھ کر کے سیکھ کر کے سمجھ کر کے آتا ہے، آ کر کے ان کو بتا رہا ہے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ اللہ فرماتے ہیں مگر جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں تعلیم دینے کی، جس کی طرف، جس شخص کی طرف نسبت کرتے ہیں تعلیم دینے کی، اس کی زبان تو عجمی ہے، وہ تو فارسی بولنے والا ہے، وہ تو فرض کریں اردو بولنے والا ہے، وہ تو ہندی بولنے والا ہے، اور یہ صاف عربی زبان ہے، کون؟ قرآن مجید۔ تو کیسے وہ ایک عجمی عربی زبان کی اتنی فصیح و بلیغ نثر بیان کر دے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے؟ ظالموں ذرا اسی بات پہ غور کر لو، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کسی شخص کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ اب آگے بیان کیا گیا کہ کافروں کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی، اس کی وجہ ان کی طلب کے اندر
فقدان، یعنی ان کی طلب نہیں ہے اس لیے ہدایت نہیں مل رہی۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو خدا ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ دیکھیے غور کیجیے، الفاظ پہ غور کیجیے گا، یہاں ضرورت ہے نا کسی سمجھانے والے کی، آیت پہ غور کیجیے گا۔ آیت کیا ہے؟ آیت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، ایمان ہے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ بات کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بھائی ایمان نہیں لاتے تو ہدایت نہیں دیتا، تو بات تو دونوں ایک ہی ہے، یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں۔ تو یہ آیات کریمہ میں اس طرح کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں کی طلب نہیں ہے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے، جو ارادہ نہیں رکھتے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ بظاہر تو یہ الفاظ ہونے چاہیے، لیکن الفاظ یہ ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے، یہ تو ایک جیسی بات ہے۔ اس میں بلاغت کیا ہے؟ یہ تو بلاغت کے خلاف ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ جناب یہاں پر آپ یہ سمجھیے کہ ان الذین لا یریدون، وہ لوگ کہ جو ارادہ ہی نہیں رکھتے کہ ان یؤمنوا باللہ والیوم الآخر، کہ وہ اللہ اور اس آخرت کے دن پر ایمان لائیں، جو ارادہ ہی نہیں رکھتے، طلب ہی نہیں رکھتے، تمنا آرزو ہی نہیں رکھتے، تو لا یہدیہم اللہ، پھر اللہ ان کو ہدایت بھی نہیں دیتے۔ جن کے اندر طلب ہی نہ ہو اللہ ان کو ہدایت، واضح اور زندہ مثال میں آپ کو کہا کرتا ہوں، کئی دفعہ میں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی دعا میں یوں مانگا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے ایک کو اسلام کی عزت کے لیے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اب دونوں میں سے ایک نے ایمان قبول کیا، ایک نے نہیں کیا، حالانکہ مانگا دونوں میں سے کوئی ایک تھا، وہ عمر بن حشام بھی ہو سکتا تھا، لیکن آیا عمر بن خطاب کوئی ایمان کی دولت کی توفیق کیوں ملی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر عناد نہیں تھا، وہاں پر عناد تھا، اس کے کردار میں، اس کے اعمال میں عناد تھا، ضد تھی۔ اسی ضد کی بنیاد پر اس نے عمر بن خطاب کو بھیجا تھا۔ عمر بن خطاب ضد کی وجہ سے نہیں گئے، عناد کی وجہ سے نہیں گئے، جو وہ کام کرنے جا رہے تھے وہ گئے کس کی وجہ سے؟ دنیاوی لالچ کی وجہ سے۔ لالچ اور چیز ہے، عناد اور چیز ہے۔ لالچ تھا نا، لالچ پیدا ہوا دنیاوی، چلے گئے، آگے جا کر کے دیکھا کہ اس دنیاوی لالچ کے مقابلے میں آخرت کا لالچ غالب ہے، تو انہوں نے آخرت کے لالچ کو دنیا کے لالچ پر ترجیح دے دی۔ ہے وہی لالچ، عنصر وہی ہے، لیکن اس عنصر کا رخ بدل گیا، ترجیحات بدل گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے کا ارادہ نہیں رکھتے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ یہ آیت کریمہ بھی اصل میں جواب ہے پچھلی آیات کریمہ کا، کیا کہ جھوٹ اور افتراء تو وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی جھوٹے ہیں، یعنی یہ نبی کی طرف الزام لگاتے ہیں کہ نبی نے جھوٹ بولا، حالانکہ نبی جھوٹ نہیں بول رہے، جھوٹ تو وہ بولتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور نبی تو اپنے رب کی آیات پر پہلا مومن ہوتا ہے۔ نبی آیات الہی کا، ہر نبی اپنے احکامات جو اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں ان کا پہلا مومن کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے۔ نبی کا ایمان ہوتا ہے تو نبی دعوت دیتا ہے۔ اگلی آیت، اب اگلی آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ شیطان بعض اوقات وسوسہ ڈالتے ہوئے انسان کو کفر تک لے کے جاتا ہے۔ ذرا ان آیات کو سمجھنے سے پہلے ذرا سمجھ لیجیے، زبانی بات سمجھ لیں۔ دیکھیے جبر جو ہوتا ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، اکراہ جبر جو ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کسی کو قتل کر دینے کی یا عزف کے کاٹ دینے کی دھمکی دے، اور یہ دھمکی دینے والا آدمی اس کام کے کرنے پر بظاہر قدرت بھی رکھتا ہو، طاقت بھی رکھتا ہو۔ نمبر دو، اس آدمی کو یہ یقین بھی ہو کہ یہ ایسا کرے گا، یہ اتنا درندہ ہے کہ اس سے کوئی بعید نہیں، ایسا کرے گا نہیں۔ تو یہ ہے وہ جبر کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو جس پر جبر کیا جا رہا ہے اس کو ایک رخصت دی ہے۔ رخصت کیا دی ہے؟ کہ اگر یہ آدمی جبر کرنے والا اس کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر رہا ہے
تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے اس کو اجازت ہے، حکم نہیں، اجازت ہے کہ وہ کلمہ کفر زبان سے ادا کر دے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا دل ایمان کے حوالے سے پوری طرح مطمئن ہو، دل میں کفر نہ آیا ہو، کفر کا وسوسہ بھی نہ موجود ہو، دل میں ایمان مضبوط ہو، ظاہراً وہ کلمہ کفر کہہ دے جبر کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے نہیں، جبر کی وجہ سے، اور اس جبر پر اس کو یقین بھی ہو کہ ایسا کر سکتا ہے، پھر شریعت نے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، وہ کافر نہیں ہوگا، مرتد نہیں ہوگا۔ اگر اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا تو انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا، وہ مردود نہیں ہوگا، مرتدین میں شامل ہے۔ دوسری صورت جبر کی یہ ہے کہ ایک آدمی جبر کر رہا ہے، صورت یہی ہے، بالکل یہی نقشہ ہے، لیکن جو سامنے والا ہے جس پر جبر کیا جا رہا ہے، اب اس مجبوری کی کیفیت میں جا کر کے وہ دل سے ایمان کو اس طرح اطمینان کی صورت میں قبول نہیں کر رہا، بلکہ اب اس کے ایمان میں تذبذب اور تزلزل پیدا ہو رہا ہے، اور کسی قسم کا تردد پیدا ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں میں صحیح ہوں، یہ صحیح ہے، ہم ٹھیک ہیں، وہ ٹھیک ہیں، جو ہم بغیر مجبوری کے بھی کرتے ہیں، جو ہم مجبوری کے بغیر بھی، ہم میں سے بیشتر مسلمان مجبوری کے بغیر بھی بعض اوقات کہہ رہے تھے پتہ نہیں جی ہم صحیح ہیں یا عیسائی صحیح ہیں، پتہ ہی نہیں ہے ہم صحیح ہیں یا یہودی صحیح ہیں، کیا پتہ جی ہم سنی ٹھیک ہے یا شیعہ ٹھیک ہے، ہمیں کیا پتہ جی ہم صحیح ہیں یا قادیانی صحیح ہے، وہ بھی تو دیکھیں دین کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو شک اور تردد ہے نا، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اب جس کو مخاطب بنا کر کے کہا گیا کہ تم کلمہ کفر کہو، اگر اس کے دل میں کلمہ کفر کہنے کے حوالے سے کوئی جسے کہتے ہیں دقت محسوس نہیں ہو رہی، اسے یہ کلمہ برا نہیں لگ رہا، ایمان سے ڈاواڈول ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ آدمی مرتد بن گیا۔ یہ حالانکہ دیکھیں دونوں کی بظاہر سچویشن ایک ہی ہے، جبر کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، کاٹ دینے کا، قتل کر دینے کی دھمکی ہے، لیکن پہلا قبول کر رہا ہے ان کلمات کو جو وہ کہلانا چاہتے ہیں ان کو قبول کر رہا ہے، لیکن دل سے نہیں، دوسرا قبول کر رہا ہے لیکن کسی درجے میں دل سے، تو فرمایا کہ پہلے والا مومن ہے، دوسرے والا کیا ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ اتنی بات سمجھ گئی جی؟ اسے کہتے ہیں جبر، اسے کہتے ہیں اکراہ، اور یہ شریعت مطہرہ میں اس کی مطلب بہت دفعہ اس کی جو ہے وہ صورتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ دیکھیے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے، یہ بات یہاں پر رک گئی، یہ بات یہاں پر اس کا فیصلہ آخر میں آئے گا، اس بات کا فیصلہ، یہ درمیان میں دوسری بات آ رہی ہے، وہ جو میں نے پہلے کہی ہے کیا، الا من اکرہ، مگر وہ شخص کہ جو مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، ولکن من شرع بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، بلکہ وہ جو دل کھول کر کفر کرے ایسوں پر اللہ کا غضب ہے۔ اب یہ آیت کریمہ ہے، اس کے لفظی معنی کو کوئی دیکھے سمجھے تو کیسے سمجھے گا؟ بھائی دو باتیں متضاد جمع ہو رہی ہیں نا، ایک وہ جس کا دل اطمینان برا ہے ایمان کے حوالے سے، اس کو بھی ان میں شامل کر دیا گیا بظاہر کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے۔ اس لیے عرض کیا کہ آیت کریمہ کو قرآن پاک کی آیات کی دو قسمیں ہیں جی۔ یہ جو علماء کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک کو خود سے سمجھنے کی کوشش نہ کرو، کسی سے سمجھو، ایک یہ فکرہ، اور ایک قرآن پاک کا ہی فکرہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، کس کے لیے؟ نصیحت کے لیے، کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ دونوں فکرے آپس میں متضاد لگتے ہیں، مولویوں کا اور قرآن پاک کا فکرہ متضاد لگتا ہے، لوگ اسی کو بنیاد بنا کر کے علماء پر تان تشریح کرتے ہیں۔ دیکھیے بھائی بات یہ، قرآن پاک کی آیات کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ان آیات کی ہے جن کا لفظی معنی پڑھنے کے بعد تفصیل اور تشریح سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، بالکل واضح بات ہے، کسی عالم کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے، جس کے بعد عقل سلیم ہے وہ سمجھتا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کے پیدا کرنے والے، بالکل بدیہی بات ہے۔
ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں، آسمان، زمین، یہ پرند چرند وغیرہ وغیرہ، تم بتاؤ تمہارے معبودان باطلہ نے کچھ بنایا ہے؟ صاف صرف یہ نصیحت والی بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نصیحت قرآن پاک ان الفاظ کے اعتبار سے بڑا آسان ہے، اسے نصیحت قبول کی ہے، لیکن جہاں تک قرآن پاک کے احکامات کا تعلق ہے، قرآن پاک کے ان الفاظ کا تعلق ہے جن سے مسائل نکلتے ہیں، وہ الفاظ اتنے آسان نہیں ہیں کہ ان کو ہم ہر آدمی سمجھ لے۔ اس آیت کریمہ کو ہی لے لیجیے، اس آیت کریمہ میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں بظاہر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے ایمان لانے کے بعد، مگر یہ کہ اس کا دل مطمئن ہو کس پر؟ ایمان پر۔ اور اگلی بات کیا کہی؟ لیکن اسے مجبور کر دیا گیا، تو اس مجبوری کے نتیجے میں اس کا دل کھل گیا کفر پر، اللہ کی ان پر غضب، اللہ کا ان پر غضب، یہ کیسی بات ہے؟ اس لیے یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ بھائی یہاں دو الگ الگ لوگوں کا تذکرہ ہے، دو الگ الگ افراد ہیں۔ ایک وہ فرد ہے جس پر جبر کیا گیا لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، اس نے کلمہ کفر کہہ دیا، تو فرمایا یہ مرتد نہیں۔ ایک وہ شخص جس پر جبر کیا گیا، اس کا دل ایمان سے متزلزل ہو گیا اور اس نے کلمہ کفر کہہ دیا۔ اب کلمہ کفر کہنے میں دونوں برابر ہیں لیکن دلی کیفیت دونوں کی الگ الگ ہے، تو اس کا معاملہ اور ہے، اس کا معاملہ غضب کا تعلق دوسرے سے ہے، پہلے سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا، اور اس لیے بھی کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اگلی بات بھی سمجھ لیجئے، جس پر جبر کیا جا رہا ہے وہ شخص اگر دلی طور پہ مطمئن ہو کر کے کلمہ کفر کہتا ہے، اس کی اجازت ہے، اس کی کیا ہے؟ لیکن یاد رکھیے اس معاملے میں بھی شریعت نے دو منصب رکھے ہیں، ایک منصب اجازت، ایک منصب عزیمت۔ منصب اجازت یہ ہے کہ شریعت کی دی ہوئی اجازت کو قبول کر کے وہ بظاہر وہ چیز اختیار کر لے جو اسے کرنی نہیں چاہیے تھی لیکن کر گیا، تو شریعت نے اس پر اس کو پکڑنا نہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم اگر یہ کام نہ کرو، ہم نے اجازت دی ہے لیکن پھر بھی تم اپنے ایمان، عزیمت، استقامت اور اپنے ارادہ مضبوطی کی وجہ سے اگر تم یہ کام نہیں کرتے اور اسی حالت میں تمہیں مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، رائے حق میں تمہیں کاٹ دیا جاتا ہے انکار کی وجہ سے، حالانکہ رخصت تھی لیکن تم نے رخصت پر عمل نہیں کیا، عزیمت پر عمل کیا۔ عزیمت کہتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے اجازت کو ایک طرف رکھ کر کے جو اصل اس سے بڑا درجہ ہے، اور وہ درجہ کیا ہے؟ عزیمت کا درجہ ہے۔ عزیمت کے راستے کو اگر قبول کرتا ہے اور پھر اس میں مارا جاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ شہید ہے۔ یہ اللہ کے یہاں کیا ہے؟ شہید۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، یہ نہیں مرتدین کے حوالے سے فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان فتنوں میں، آزمائشوں میں مبتلا ہونے کے باوجود عزیمت کا راستہ نہیں چھوڑتے۔ کیا مطلب؟ ان آزمائشوں میں ڈٹے رہتے ہیں، ان کے بارے میں یہاں پر فضیلت ہے۔ فرمایا پھر جن لوگوں نے ایذائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا یعنی ہجرت کی، پھر جہاد کیے اور ثابت قدم رہے، تمہارا پروردگار ان کو بے شک ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور رحمت کرنے والا۔ یہاں ہجرت، جہاد اور استقامت، تینوں چیزوں کو، اور تینوں چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ آگے فرمائیں یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، جس دن ہر متنفس اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ بھائی ہر متنفس اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا، یہ تو قرآن پاک کی ان آیات کے خلاف بات ہے۔ کیسے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، لا، غور کیجیے گا، لا یتکلمون، اس دن بات نہیں کر سکیں گے، اللہ کے سامنے بول نہیں سکیں گے۔ اب ایک تو یہ بات ہے،
اور دوسری بات یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑا کرے گا، تو جھگڑا کرنے والا ظاہر ہے بولتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، تو وہ اچھلے گا، کودے گا، جھگڑا کرے گا، بولے گا، دلائل کا انکار کرے گا، باتوں کا انکار کرے گا، دعووں کا انکار کرے گا، اپنی طرف سے دلائل پیش کرنے کی کوشش کرے گا، یہ جھگڑا ہے نا جی۔ اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے لا یتکلمون، وہ بات نہیں کریں گے۔ ترجمے سے سمجھائے نا بات۔ اب اس کے لیے آپ کو قرآن اور حدیث کے دیگر مقامات پر غور کرنا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ قیامت کا جو نقشہ ہے وہ ایک لمحے کا نقشہ نہیں ہے۔ ذرا بات سمجھیں، قیامت کا نقشہ ایک لمحے کا نقشہ نہیں ہے، قیامت کا ایک منظر نامہ بہت طویل ہے، اور اسے قرآن اور حدیث نے مختلف مقامات پر مختلف الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ پہلے پہل کافروں کو جب بارگاہ عزتی میں کھڑا کیا جائے گا، حساب کتاب جب شروع ہوگا، کافروں سے جب پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارے معاملات کیا تھے، تو یہ کہیں گے کہ ہم نہیں، ہمیں گمراہ کرنے والے وہ تھے، ہم نے تو یہ جرم کیے ہی نہیں۔ یہ پہلے انکار کریں گے۔ یہ یہاں پر اسی بات کا ذکر ہے کہ پہلے جھگڑیں گے، پہلے کیا کریں گے؟ جھگڑیں گے۔ پھر ان کے اس انکار پر رب ان کے طرف بھیجے ہوئے نبی اور رسول کو پوچھیں گے، جس کا تذکرہ پیچھے آیا، وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، کہ قیامت کے دن ہر ایک امت میں اس کا ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا۔ وہ گواہ کیا گواہی دے گا؟ اس بات کا گواہی دے گا کہ یا اللہ میں نے پیغام پہنچایا تھا، انہوں نے انکار کیا تھا۔ اب وہ جو پہلے انکار کر رہے ہیں کہ ہمارے تک تو پیغام پہنچا ہی نہیں، ہم تو مشرک ہوئے ہی نہیں، ہم نے تو گناہ کیے نہیں، اب ان ساری باتوں کا جواب پہل وہ نبی دے گا جو ان کی طرف مبعوث ہوا، پھر وہ زمین دے گی جس پر انہوں نے گناہ کیے، ان کا بدن دے گا جس کے ذریعے سے وہ گناہ ہوئے، وہ وقت بولے گا جس کے ذریعے سے کرامن کاتبین بولیں گے جو ان کے اعمال لکھتے ہیں، پھر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ نبی برحق ہیں، نبی سچ کہتے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور پھر اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم خود گواہ ہیں اس بات پر کہ تم سب مجرم ہو۔ اب یہ سارے منظر نامے ہیں، ان منظر ناموں کو قرآن پاک نے مختلف الفاظ میں کہیں پر پہلا منظر بیان کیا، کہیں پر دوسرا منظر بیان کیا، کسی جگہ پہ تیسرا، کسی جگہ پہ چوتھا، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ صرف ترجمے سے سمجھنے والی بات نہیں۔ یوم تأتی کل نفس، ترجمہ آگے نہیں، وضرب اللہ مثلا، آخری بات یہاں پر اگلی بات وہ ہے ایک بستی کا واقعہ۔ اللہ پاک نے یہاں پر ایک بستی کا منظر نامہ بیان کیا ہے کہ ایک بستی میں لوگ رہتے تھے، اس بستی والوں کو اللہ نے خوشحال بنا رکھا تھا، اور اس خوشحالی کے عالم میں ان کو کہا گیا کہ رب کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کے حدود سے تجاوز نہ کرو، لیکن وہ نافرمانی کرتے گئے یہاں تک کہ انہیں رسول سمجھاتے گئے، سمجھا کے جب ان سے مایوس ہو گئے تو اللہ نے ان سے ان نعمتوں کو چھینا، کیسے؟ بھوک اور خوف میں مبتلا کر کے، قحط سالی میں اور خوف میں مبتلا کر کے ان کی وہ ساری عیاشی اور فراوانی اور وہ ساری چیز ختم ہو گئی، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہے اس بستی کا حال۔ اب یہ بستی ہے کون سی بستی تھی، کون سی بستی ہے؟ اس حوالے سے مفسرین کی دو آراء ہیں، ایک عمومی رائے ہے، اور عمومی رائے یہ ہے کہ اس بستی کا کوئی تعین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی بستیاں ہلاک ہوئی ہیں، انہیں بستیوں سے مراد بستیوں کے رہنے والے، ان سب کی حالت یہی تھی، پہلے وہ اللہ کی نعمتوں سے مالا مال تھے، لطف اندوز ہوتے تھے، جب نبی آئے انہیں ان کی غلطیوں سے آگاہ کیا، نہ سدھرے نہ باز آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بستی والوں کو سے ان نعمتوں کو چھین لیا، اور انہیں پہلے تو دنیا میں تنگی میں مبتلا کیا، پھر انہیں عذاب میں مبتلا کیا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک عمومی تفسیر ہے جو تمام مفسرین نے لی۔ بعض حضرات کے نزدیک اس بستی سے مراد مکہ مکرمہ کی بستی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے یہود مدینہ کو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ سورت مکی ہے، کہا یہود مدینہ کو جا رہا ہے، کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ قرآن پاک کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کا اکثر حصہ تو مکہ میں نازل ہوا، لیکن کچھ آیات مدینہ میں نازل ہوئی، ان میں سے یہ صورت بھی ہے اور یہ آیت بھی ہے۔ یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، باقی جو صورت کی آیات ہیں وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ان یہودیوں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ دیکھو
جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے انہوں نے سمجھایا، بہت بتایا، ان کے لیے آسانیاں تھیں، راحتیں تھیں، لیکن ان راحتوں کو، ان آسانیوں کو من جانب اللہ سمجھنے کے بجائے اس پر غرور اور کبر کرنے لگے اور نبی کو جھٹلانے لگے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ نبی جب ان کے درمیان میں سے نکل گئے تو اب ان کے لیے راستے بند ہو گئے۔ ان کا سفر تجارت کس طرف ہوتا تھا؟ شام کی طرف ہوتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ بدر کے واقعے کے بعد ان کے لیے شام کے راستے مسلمانوں نے بند کر دیے، تو جب ان کی تجارت ختم ہو گئی تو کیا نتیجہ نکلا؟ اچھا، تجارت کے راستے میں یہ جب مسلمان بیٹھ گئے تو ان کے اوپر پہلی چیز کیا پیدا ہوئی؟ خوف پیدا ہو گیا۔ دوسری طرف اس علاقے میں یعنی مکہ مکرمہ کے ایریے میں کچھ عرصے سے بارش ہونا بند ہو گئی، ان کے جو باغات وغیرہ پکتے تھے وہ بھی پکنا بند ہو گئے۔ اب ان کے جانور جو کہ کسی درجے میں جس کی وجہ سے ان خوشحالی تھی وہ جانور ہلاک ہونا شروع ہو گئے، تو قحط کی وجہ سے ان کے جو بھوک کا معاملہ ہے وہ بڑھنے لگا، اور دوسری طرف سامان تجارت کی آمد و رفت اس کے لیے جو ہے وہ راستے میں خوف پیدا ہو گیا۔ فرمایا یہی تو دو چیزیں تھیں جن کی بنیاد پر قرآن نے کہا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ اس کعبے کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خوف سے امن دیا ہے اور بھوک سے تمہیں خوشحالی میں مبتلا کیا ہے۔ اب وہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اپنے کارگزاری کی وجہ سے۔ دیکھیے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ امن چین سے بستی تھی، یعنی وہ بستی سے مراد بستی کے رہنے والے لوگ۔ پورا پاکستان امڑ آیا، بھائی پاکستان تو ایک زمین ہے، کیسے امڑ آئی؟ یعنی پاکستان کے لوگ امڑ آئے، ٹھیک ہے، یہاں بھی بستی امن والی تھی، یعنی بستی کے اندر لوگ امن سے رہتے تھے۔ اچھا جی، یأتیہا رزقہا رغداً، ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا، معنی یہ خود سے تو نہیں چل کے آتا تھا، مطلب یہ کہ ان کے پاس جو وسائل تھے ان وسائل کا استعمال کرتے تو ہر طرف سے رزق مسلسل آ رہا تھا۔ من کل مکان، ہر طرف سے۔ فکفرت بانعم اللہ، تو ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا ہے؟ کہ جب وقت کے رسول اور نبی نے آ کر ان کو بتایا ان کا انکار کر دیا، تو ان کا انکار نعمتوں کی ناقدری ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر مزہ چکھا دیا، کس چیز کا؟ ان کی ناشکری کا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ کریمہ میں بستی سے مراد عام بستیاں ہوں، ہر وہ بستی جس کی طرف نبی اور رسول تشریف لائے وہ مراد ہو، تو پھر یہاں مراد نبی اور رسول سے بھی عام نبی اور رسول مراد ہوں گے۔ لیکن اگر یہاں پچھلی بستی سے مراد خصوصی طور پہ مکہ والے ہوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر وہ مکہ والے ہی لوگ مراد ہیں تو پھر اس رسول سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوں گے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اے اہل مکہ، یعنی یہود کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اے یہود، اہل مکہ کو ہم نے عیش و عشرت کی زندگی دی، رزق میں فراوانی دی، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے، رب کے حکم کو مانتے، اس کا شکر بجا لاتے، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ رب کو مانا، انہوں نے بتوں کو ماننا شروع کر دیا۔ بجائے اس کے کہ اللہ کا حکم مانتے وہ شیطان کی بات ماننا شروع ہو گئے۔ بجائے اس کے کہ شکر ادا کرتے وہ ناشکری پر آ گئے۔ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم کرتے وہ رسول کی بات کو پس پوچھ ڈال کر کے اپنی عصبیت اور اپنی انانیت پر قائم ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ ہو گئے۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا فکذبوہ فاخذہم العذاب وہم ظالمون، انہوں نے رسول کو جھٹلایا سو ان کو عذاب نے آ گھیرا، وہ ظالم تھے۔ عذاب کیا آیا؟ میں نے بتایا آپ کو کہ عذاب یہ آیا کہ ایک تو قحط سالی آ گئی، مکہ مکرمہ میں حضور مدینہ میں تشریف لائے تو قحط سالی آ گئی، قحط سالی کی وجہ سے باغات وغیرہ میں اور رزق میں کمی آ گئی۔ دوسرا، مسلمانوں نے ان کے سفر تجارت کا جو راستہ تھا شام کا، اس راستے پہ قبضہ کر لیا۔ اب جگہ جگہ پہ ناکے لگا لیتے بوقت ضرورت، جس سے یہ سفر نہیں کر پاتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ان کا سفر تجارت رک گیا اور یوں ان کی آمدن کے ذرائع دونوں طرح سے، زمینی ذرائع بھی ختم ہو گئے، تجارتی ذرائع بھی ختم ہو گئے۔ تو اب
ایک تو ان کا رزق ختم ہو گیا، دوسرا راستے پرامن نہیں تھے تو خوف پیدا ہو گیا۔ یہی تو دو چیزیں تھیں جن کو قرآن پاک نے کہا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو کیونکہ اس نے تمہیں خوف سے امن دیا ہے اور بھوک سے تمہیں اس کے متبادل رزق دیا ہے۔ اب وہ دونوں چیزیں جب کٹ گئیں تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ آگے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، یہ جو آیت کریمہ ہے اور اس کے بعد والی آیت کریمہ، یہ بھی اہل یہود، اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ اس کو ذرا سمجھیے، اہل کتاب نے اپنے آپ پر کچھ چیزوں کو من چاہے خواہشات کی بنیاد پر، اپنی مرضی کی بنیاد پر کچھ چیزوں کو حرام کر دیا تھا، حالانکہ وہ شرعی طور پہ حکم ان کی حرمت کا نہیں تھا، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، اور نہ ہی قرآن پاک میں، لیکن انہوں نے خود پر اس کو حرام کیا۔ یہ ان کی اپنی ذاتی اختراع تھی، اور کچھ چیزیں وہ تھیں جنہیں اللہ نے حرام کیا، انہوں نے ان کو اپنے اوپر کیا کر دیا؟ حلال کر دیا، جیسے کہ آگے آئے گا اشارہ اور تفصیل ہمارے سامنے سورہ بقرہ میں گزر چکی۔ ہفتے کے دن کے شکار کو اللہ نے منع کیا، انہوں نے اس میں حیلہ کر کے شکار کا ایک انداز اختیار کیا۔ تو ممنوع چیزوں کو حلال کرنا یا حلال چیز کو حرام کرنا اپنی مرضی سے، یہ اللہ کے احکامات میں تغیر ہے اور اللہ کو یہ پسند ہرگز نہیں۔ اسی کے لیے اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بس اللہ نے جو تمہیں حلال رزق دیا ہے اسے کھاؤ، پاکیزہ اور حلال رزق جو تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ، اسے اپنے اوپر منع مت کرو۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی اگر ایمان کا دعویٰ ہے، جیسا کہ یہود اور نصارہ دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، فرمایا اگر تم اللہ کو مانتے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھاؤ، خود سے چیزوں کو حرام مت کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم، اس نے تم پر مردار اور لہو بہتا ہوا اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے وہ بھی حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے، یعنی اضطراری کیفیت میں مشکلات میں چلا جائے، ہاں جی، تو بشرطے کہ گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا ہو، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کو سمجھے، یہ پہلے بھی 2 دفعہ آیت کریمہ گزر چکی ہے، یا یوں کہہ لیجئے یہ احکامات پہلے بھی 2 سے زائد 3 دفعہ گزر چکے ہیں۔ ان میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ اس میں بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ اللہ رب العزت جس چیز کو حرام فرما دیں اصل حرمت تو وہ ہے، جس چیز کو اللہ حرام کہہ دیں اصل حرمت وہ ہے، جو تم حرام کہو وہ حرام نہیں ہوگی، جس کو تم حلال کہو وہ حلال نہیں ہوگی اپنی مرضی سے۔ حلال اور حرام کا فیصلہ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی، اب دوسری بات سمجھیے، دیکھیے صرف 4 چیزیں حرام نہیں ہیں اس دنیا میں، یہ جو یہاں 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں، نمبر 1 مردار، نمبر 2 بہتا خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، اور نمبر 4 وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ تفصیل ہم پہلے سورہ انعام میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور لیکن یہ سمجھیے کہ اس آیت کریمہ میں 4 باتیں بیان ہوئی، اس سے پہلے بھی یہی 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اس سے سننے والے کو، پڑھنے والے کو، مطالعہ کرنے والے کو شک گزرتا ہے کہ شاید حرمت والی یہ صرف 4 چیزیں، ان کے علاوہ کوئی چیز اپنا حرام نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ حرام ہے اور ان کے علاوہ حرام نہیں ہے، حرام ان کے علاوہ بھی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطے کے طور پر بات سمجھائی ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے، چیزوں کو چھوڑ دیں، ضابطہ یہ ہے انما حرم علیکم ما حرم اللہ، بے شک کہ تم پر حرام ہیں وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، ان میں سے منہم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، ان میں سے یہ چیزیں بھی ہیں اور ان کے علاوہ بھی ہیں۔ اب ان کے علاوہ کا ثبوت کہاں سے؟ دیکھیے، ایک وہ حرمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ قرآن میں بیان کی ہے، ایک وہ حرمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ نبی میں بیان کی ہے۔
ہے وہ بھی اللہ کا ہی حکم، لیکن وہ الفاظ کس کے ہوتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں، اپنے ارشادات میں، اپنی تعلیمات میں بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا۔ تو یاد رکھیے وہ حرمت جو حضور نے بیان فرمائی ہے وہ اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ یہ ساری آیات کریمہ کے تناظر میں اللہ کے رسول جو بات فرما رہے ہیں وہ بات اللہ ہی کا حکم ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ ہی کا حکم ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جو چیز اللہ نے حرام کی خود کہہ کر کے یا نبی کی زبان سے کہلوا کر کے، جو حرام کی ہے اس کو حرام سمجھو، جو حلال کی ہے اس کو حلال سمجھو۔ اصل بات یہ اصل ضابطہ ہے۔ اسی ضابطے کے تناظر میں چار موٹی موٹی چیزیں بیان کر دی گئی۔ اور یہ دیکھیے اب اور کریں، ایک ہے مردہ یعنی مردار۔ مردار سے مراد یہ ہے کہ وہ حلال جانور جس کو ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں، جس کا گوشت استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے لیے حلال ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی طبعی موت مر جائے یا ذبح کیے بغیر مر جائے، جیسا کہ پچھلی آیات کریمہ میں ہمارے سامنے یہ بات گزری کہ اگر اس پر دیوار گر جائے یا وہ خود اونچی کسی جگہ سے گر جائے یا دو جانور آپس میں لڑے اور ایک دوسرے کو سینگ مارے جس سے ان کی موت واقع ہو جائے، یا کوئی اور حادثاتی طور پہ کہیں کوئی حادثہ ہو جائے اور وہ مر جائے، ان تمام صورتوں میں جہاں جانور مر رہا ہے اور ذبح کیے بغیر مر رہا ہے وہ مردار ہی کہلائے گا۔ وہ کیا کہلائے گا؟ سمجھ آ گئی؟ یعنی اس سے مراد وہ جانور نہیں ہے جو حرام ہے۔ جو قطعی طور پہ حرام ہے وہ تو ہے ہی حرام نا، وہ تو کسی صورت حلال نہیں ہے۔ لیکن جو جانور اپنی ذاتی حیثیت کے اعتبار سے حلال تھے لیکن اب وہ حلال اس لیے نہیں کہ وہ اپنی موت مر گئے یا حادثاتی موت مر گئے، ذبح نہیں ہوئے۔ اس کے ضمن میں تفصیل سے میں نے شکار کے احکامات اور یہ سارے معاملات میں نے عرض کر دیے۔ دوسری چیز یہاں بیان کی ہے بہتا ہوا خون۔ خون کی دو قسمیں ہوتی ہیں جانور کے خون کی۔ ایک وہ قسم ہوتی ہے کہ جو ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو خون رگوں سے نکل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا خون جانور کے گوشت کو جب کاٹتے ہیں تو آپ گوشت کو جب ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں تو ہر ٹکڑے کے ساتھ بھی اندر خون ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ آپ اس کے اوپر پانی بھی بہاتے ہیں پھر بھی خون رستا رہتا ہے۔ یہ دو قسم کے خون ہیں۔ جو پہلی قسم کا خون ہے جو رگوں سے نکلتا ہے وہ حرام ہے، اور جو گوشت کے اندر سے خون نکلتا ہے وہ حرام نہیں۔ اگر کوئی آدمی بغیر دھوئے گوشت کو پکا کر کے کھاتا ہے تو بالکل حلال ہے، کوئی اس میں قواعد اور کوئی اس میں حرمت نہیں کسی بھی فقیہ کے نزدیک، کسی بھی عالم کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ یہاں شریعت مطہرہ نے دم مسفوح کا ذکر کیا، جیسا کہ دوسری آیت کریمہ میں آتا ہے کہ وہ خون جو بہتا ہو، جو جمع ہوا خون ہو وہ حرام ہے، جیسے کہ کلیجی بالکل جمع ہوا خون ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ اچھا، تیسری بات فرمائی لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ دیکھیے یہاں پر بات خنزیر کے گوشت کی ہوئی، حالانکہ خنزیر کی کھال بھی حرام ہے، اس کے ناخن بھی حرام ہے، اس کے بال، اس کے ہر چیز، اس کا پسینہ، اس کا لحاف، ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو صرف گوشت کی بات کیوں کی؟ اس لیے کہ بات اوپر چل رہی کس کی؟ کھانے کی۔ چمڑے کو کھاتا کوئی نہیں ہے، ہڈیوں کو کھاتا کوئی نہیں ہے، پسینے کو، لحاف کو کھاتا کوئی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جانور یعنی جس کو خنزیر کہتے ہیں اس کا گوشت بھی تم پر حرام ہے، ورنہ خنزیر بذات خود نجس العین ہے۔ نجس العین کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہر حال میں نجس ہے۔ ہر حال میں کیا ہے؟ تو خنزیر ہر حال میں نجس ہے۔ ہر حال میں کیا ہے؟ یہ کسی صورت میں بھی پاک نہیں ہے اور نہ پاک ہو سکتا ہے، دباغت دینے سے بھی پاک ہو۔ وما اہل لغیر اللہ بھی چوتھی بات بیان فرمائی کہ وہ جانور کہ جو ہے تو حلال لیکن غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہو، اللہ کے نام پہ ذبح نہیں ہوئے۔ اس میں میں نے تفصیلاً بات کر دی ہے پہلے، لیکن خلاصتاً یہ بات عرض کر دوں۔ دیکھیے یہاں دو قسم کی متضاد آراء پائیت ہے۔ ایک رائے ان لوگوں کی ہے جو جانور کو کسی بزرگ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، نام پر یا بت کے نام پر ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر۔ ایک رائے ان کی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے تقرب حاصل کرنے کے لیے، رضا حاصل کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ ذالک، یہ ساری چیزیں تو ممنوع ہیں ہی، لیکن جب جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس میں ثواب کی نیت کسی غیر کے لیے نہیں کر سکتے۔ دیکھیے دونوں الگ الگ متضاد رائے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں
کہ جانور کو ذبح کیا جائے گا اللہ کے نام پر. کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر. دیگ پکائی جائے گی اللہ کے نام پر. حلوہ بانٹا جائے گا اللہ کے نام پر. مٹھائی بانٹی جائے گی اللہ کے نام پر. ہاں خیرات کریں گے, کسی جگہ پر خیرات کریں گے, غریبوں کو, امیروں کو, اللہ کے بندوں کو کھلائیں گے. کھلانے کے بعد ہم نیت یہ کریں گے کھلانے کی کہ یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے کھلا رہے ہیں, اس سے تو راضی ہو جا, اور میرے اس عمل کو قبول کرتے ہوئے اس کا ثواب فلاں بزرگ کے نامہ اعمال میں بھی درج فرما, میرے والدین کے نامہ اعمال میں بھی درج فرما. یہ ہمارا موقف ہے, اور یہی سب سے معتدل اور بہترین اور درمیانہ جو ہے وہ راستہ ہے کہ اس میں آپ غیر اللہ کے نام پہ ذبح بھی نہیں کرتے, اس میں آپ غیر اللہ کی رضا بھی نہیں چاہتے, اس میں آپ غیر اللہ کی خوشی بھی نہیں چاہتے. خوشی بھی اللہ کی چاہتے ہیں, رضا بھی اللہ کی مقصود ہوتی ہے, نام بھی اللہ کا لیتے ہیں, لیکن آپ ثواب میں اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ پروردگار اس کے ثواب میں اضافہ فرما, جیسے تو مجھے عطا کرے گا میرے فلاں بزرگ کو بھی عطا کر دے. اس میں دعا کرنے میں کوئی عرض نہیں ہے, اس کی مرضی ہے, وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے نہ کرے اس کی مرضی, وہ با اختیار ہے. بس باقی لیکن یہ کہنا کہ میں اس کو فلاں بزرگ کے نام پہ ذبح کرتا ہوں, یہ دیکھ میں نے فلاں کے نام پہ پائی, یہ شرعاً درست نہیں ہے. اور یہ جو کہنا ہے کہ جناب نہیں غیر کو آپ ثواب بھی نہیں, ثواب کی نیت بھی کسی کے لیے نہیں کر سکتے, یہ بھی رائے غلط ہے. یہ رائے بھی غلط ہے, وہ رائے بھی غلط ہے. درمیانی رائے جو میں نے آپ کو عرض کی وہی صحیح. وما اہل لغیر اللہ بھی کا معنی یہی ہے کہ جو چیز بھی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی جائے, دی جائے, تقسیم کی جائے یا ہدیہ کی جائے, وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی. آگے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور. یہاں اس ساری بات کو بیان کر کے کہ جو اللہ کے حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو حرام سمجھو. ہاں ان حرام چیزوں کو آپ بوقت ضرورت آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ جو بوقت ضرورت میں نے لفظ استعمال کیا یہ بڑا ہلکا سا لفظ ہے. یہاں پر قرآن پاک نے اضطراری لفظ استعمال کیا. اضطرار کس کو کہتے ہیں؟ اضطرار کہتے ہیں موت و حیات کی ایسی کشمکش کہ کھائے پیے بغیر مرنے کے چانسز اور اندیشہ زیادہ ہو, جینا مشکل ہو. تو ایسے شخص کے لیے جو آدمی موت کی دہلیز پہ کھڑا ہو بھوک کی وجہ سے, کس کی وجہ سے؟ بھوک کی وجہ سے, اور اس کو کوئی حلال چیز دستیاب نہیں, نہ کوئی دے رہا ہے نہ دستیاب ہے. مثلا جیل کی کال کوٹڑی میں فرض کیجئے کہ اگر ایک آدمی کسی کافروں کے قید خانے میں قید ہے اور وہاں پر اس کو حلال چیز دی نہیں جا رہی, وہ جیل کی کال کوٹڑی میں ہے, کہیں سے کچھ منگوا نہیں سکتا, طلب نہیں کر سکتا, کہ کوئی اس کو دینے کے لیے تیار نہیں. اب اس کو اگر خنزیر کا گوشت پیش کیا جا رہا ہے, اب اس کے سامنے دو راستے. ایک راستہ یہ کہ عزیمت کے راستے کو اختیار کرے, نہ کھائے, مر جائے. اگر یہ مر گیا شہید, اگر یہ مر گیا تو, اور اگر یہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو شریعت کہتی ہے بچا سکتا ہے, یہ خنزیر کا گوشت کھا کر کے بھی بچا سکتا ہے, لیکن دو شرطوں کے ساتھ. ایک شرط یہ ہے کہ رغبت سے نہ کھائے, خواہش سے نہ کھائے, تمنا اور آرزو سے نہ کھائے. اور دوسرا یہ کہ جتنا کھانے کی اس وقت ضرورت ہے نا اتنا کھا لے کہ جان بچ جائے. یہ نہیں کہ جناب اب آ ہی گیا ہے, کھا ہی لیا, 2 لقمے کھا لیے تو پیٹ بھر کے کھا لوں. نہیں, جہاں وہ اپنی طبعی ضرورت سے زائد کھائے گا تو وہ تجاوز کرنے والوں میں شامل ہوگا. یہی 2 شرطیں بتائیں. فرمایا ایک تو یہ کہ وہ گناہ کرنے والا نہ ہو, یعنی رغبت نہ ہو اس کے دل میں, اور دوسرا یہ کہ وہ حد سے نکلنے والا نہ ہو. آگے بات, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. یہ وہ پہلی بات ہے جو میں نے عرض کی کہ وہ اپنی طرف سے حلال اور حرام کے فیصلے کرتے تھے. فرمایا کہ یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے, کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو. جو لوگ اللہ پر بہتان اور جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا, وہ کبھی کامیاب. بات آسان ہے, میں نے پہلے تشریح کر دی. متاع قلیل ولہم عذاب علیم. یہ جو جھوٹ بول کر کے تم دنیا میں نفع حاصل کرنا چاہتے ہو نا, فرمایا یہ متاع قلیل, تھوڑا سا فائدہ ہے, ولہم عذاب علیم, اور ان کو دردناک عذاب ہوگا. یہ دنیا کا فائدہ ہے, لیکن آخرت میں کیا ہے؟ دردناک. آگے بات, وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اور جو چیزیں ہم تم کو پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھی, اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے. کون سی چیزیں بیان کر دی؟ جو اوپر 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں. یہ حرام چیزیں ہم نے پہلے یہود پر بھی حرام کی تھی, لیکن ان میں سے یہود نے کچھ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر دیا اور کچھ چیزوں کو اپنی طرف سے حرام کر دیا, جیسے اونٹ کا گوشت
اونٹ کا دودھ اپنے اوپر، اونٹنی کا دودھ اپنے لیے انہوں نے حرام کر دیا تھا. حالانکہ یاد رکھیے یہ بات میں چوتھے پارے کی ابتدا میں عرض کر چکا بڑی تفصیل سے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے اللہ پاک سے مانگ کر اس چیز کو، اس سے اجتناب کیا تھا. کس سے؟ اونٹ کے گوشت سے اور اونٹ کے دودھ سے، اونٹنی کے دودھ سے. اپنے لیے خود مانگا تھا اور مانگ کر کے اجتناب کیا. اللہ نے منع نہیں کیا. اجتناب کرنے، یہ اجتناب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم تو تھا کہ آپ کھائیں پیئیں، یہ حلال ہے، لیکن انہوں نے کسی وجہ سے اس کو اپنے اوپر کیا کر دیا تھا؟ منع کر دیا اور اللہ سے اجازت طلب کر لی کہ پروردگار یہ میں ایسا کر رہا ہوں اپنے لیے، یعنی اس کو میں نہیں استعمال کرنا چاہتا، تو کیا مجھ پر کوئی حرج تو نہیں؟ اجازت ہو گئی. اب ان کی اولاد نے اس کو اپنے لیے لازم سمجھ لیا کہ چونکہ ابا حضور نبی تھے، وہ نہیں استعمال کرتے تھے، تو ہمارے لیے بھی استعمال کرنا جائز ہے نہیں. حالانکہ یہ جواز اور عدم جواز کا مسئلہ ہی نہیں تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو آپ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ ایک آدمی بھنڈی نہیں کھانا چاہتا، وہ گھر میں نہیں لاتا، یا لاتا ہے لیکن خود استعمال نہیں کرتا، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حرام سمجھتا ہے. ہاں اگر وہ کہے کہ بھنڈی حرام ہے تو پھر بات اور ہے، لیکن اگر وہ طبعاً نہیں استعمال کرنا چاہتا، یا اپنے جسم میں کسی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ یہ چیز اگر تم استعمال کرو گے، جیسے بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ تلی ہوئی چیز نہیں کھانی، چونکہ بھنڈی جو ہے وہ تل کر بنائی جاتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں کھانی. اب اگر اس کو کسی طبعی اپنا طبی وجہ سے اگر اس کو منع کیا جاتا ہے تو وہ اور چیز ہے، لیکن حرمت نہیں ہے. حرمت وہ ہے جو اللہ نے کی ہو. لیکن یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل نے، یہود نے کچھ چیزوں کو اپنے ابا حضور کے عدم استعمال کے نتیجے میں اپنے اوپر حرام کر دیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے اولاد یعقوب پر، ہم نے اہل کتاب پر، یہود پر، ہم نے پہلے جو حرام چیزیں تھیں وہ واضح کر دی تھی، جو حلال تھی وہ واضح کر دی، لیکن انہوں نے خود سے حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا. یہ ان کا اپنا مسئلہ تھا، ان کا اپنے اوپر ظلم تھا. ہمارے طرف سے ان کے اوپر کوئی ظلم کہ ہم نے ان کو ہم نے ان کا جو مواخذہ اور پکڑ کی ہے تو وہ اپنی وجہ سے نہیں، ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. اس آیت کریمہ میں اللہ نے پچھلی بات کو سبمٹ کیا. کیسے؟ دیکھیے بتایا یہ کیا ہے کہ تم نے جو غلطیاں کر لی سو کر لی، حلال کو حرام کہہ دیا، حرام کو حلال کہہ دیا، یا کسی حلال چیز کو حرام چیز کو استعمال کر لیا وغیرہ وغیرہ ذالک. اب تک جتنے تم نے جھوٹ بولے، جو تم نے کسی بیانیاں کی، جو تم نے نبی کو جھٹلایا سارا، لیکن اب اگر تم توبہ کر لو نا تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں. یہ ہے خلاصہ، یہ ہے. اب سمجھیے قرآن پاک نے جب کہہ دیا کہ تم حالت کفر سے ایمان میں آ جاؤ تو ہم کیا کر دیں گے؟ بولیے نا میرے ساتھ، ہم کیا کر دیں گے؟ اب اگر ایک آدمی حضور کے خلاف جنگ لڑتا رہا، وہ بدر میں بھی لڑا، وہ احد میں بھی لڑا، خندق میں بھی لڑا، ہاں جی مختلف جنگوں میں لڑا، غزوات میں لڑا، لیکن پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے اور حضور بھی اس کی دعوت کو مان لیتے ہیں، اس کی قبولیت کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور حضور اس کو منصبوں پر، عہدوں پر فائز بھی کرتے ہیں. حضور اس کے لیے جو ہے وہ سپہ سالاری کا ایک تمغہ بھی اس کو دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ فلاں دستے کے تم امیر بن جاؤ، فلاں علاقے کے تم جو ہے وہ آگے اپنا مجاہدین کے ساتھ جاؤ اور ان کی قیادت کرتے ہوئے جاؤ، یا فلاں طبقے کی آپ قیادت کرو، فلاں علاقے میں آپ جاؤ. یہ جو ایک منصب اور عہدہ بھی حضور دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حضور نے اس کے ایمان کو قبول کیا ہے نا. اب اگر 14ویں صدی میں کوئی خبیث آدمی یہ کہے کہ جناب ابو سفیان تو ساری زندگی حضور کا مخالف تھا، تو ہم اس کو کیسے اس کی عزت کریں؟ معاویہ تو ساری زندگی حضور کا مخالف رہا، ہم اس کی کیسے عزت کریں؟ خبیث ہو، بد فطرت انسان ہو، اگر تم اسی معیار پہ پرکھو گے تو تمہیں تو دنیا میں مومن نظر ہی کوئی نہیں آئے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام ہیں، آپ کو ان میں سے چند ایک ایسے نظر آئیں گے کہ جو پہلے دن سے ابتدا سے حضور کے ساتھ ہیں، حضور کے خلاف لڑے نہیں، جنگیں نہیں کی، آج پروپیگنڈے نہیں کیے یا سازشیں نہیں کی، ورنہ تو سارے ہی پہلے مخالفین میں سے تھے. اب اگر مخالفین کو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نے پچھلی غلطیوں پر اگر توبہ کر لی تو ہم معاف کرنے والے ہیں،
تو خدا جب معاف کر رہا ہے، خدا کا مصطفیٰ جب معاف کر رہا ہے، تو تم کہاں سے پیدا ہوئے تم ان کی جو ہے وہ غلطیوں نکالنے والے، ان پر تنقید کرنے والے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ثم ان ربک للذین عملوا السوء، پھر جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی۔ یہاں نادانی کا معنی کیا ہے سمجھیے، جہالت کا معنی کیا ہے؟ جہالت کے دو معنی۔ جہالت کا ایک معنی یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں، گناہ کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، اور کام کر بیٹھا، غلطی کر بیٹھا، اگر پھر توبہ کرتا ہے اللہ معاف فرمائے۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جو گناہ کو گناہ تو سمجھتا ہے لیکن غلبہ شہوت کی وجہ سے، شیطان کے غلبے کی وجہ سے اس وقت وہ غلطی کر جاتا ہے، تو اس کو بھی جہالت کہتے ہیں۔ اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ جہالت کہتے ہیں کہ یہ بھی نادانی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ناسمجھی ہے، نادانی ہے کہ اللہ کی بات کو پر شیطان کی بات کو ترجیح دے رہا ہے۔ تو یہ ساری نادانیاں ہیں۔ ان تمام صورتوں کو قرآن نے ایک جملے کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں غلطیاں کی۔ مثلا حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی کہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اب کرنے کو انہوں نے بہت بڑا جرم کیا، لیکن جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور پھر اللہ نے انہی کے ہاتھ سے وقت کے سب سے بڑے، یوں سمجھ لیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے گستاخ اور بے ادب مسلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ، جھوٹا دعویٰ کیا، اس کو قتل کرنے والے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ تھے۔ جب اس کو قتل کر دیا نا تو کہتے ہیں کہ آج میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا جو حضرت حمزہ کو میں نے شہید کیا تھا۔ بات ہماری اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے دن کوئی بھی مومن نہیں ہوتا، یہ تو آہستہ آہستہ، پہلے دن تو مومن وہی ایک ہی ہے، دنیا مانے یا نہ مانے وہ ایک ہی ہے۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جس نے کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی ثبوت نہیں مانگا۔ میں نبی ہوں ابو بکر، مجھے نبوت مل گئی، مجھے قبول ہے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں۔ تم تابوا من بعد ذلک، پھر نیکوکار ہو گئے، توبہ کر لی، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ہاں جی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ یہاں ان آیات کریمہ میں، 4 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت شان کو بیان کیا ہے۔ میں مختصر الفاظ میں ان آیات کا پس منظر بھی عرض کر دیتا ہوں اور پیش منظر بھی۔ دیکھیے سنیے، ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، ہم اولاد ابراہیم میں ہیں۔ یہود بھی یہی کہتے تھے ہم اولاد ابراہیم میں ہیں، نصارہ بھی یہی کہتے تھے ہم اولاد، اور تینوں اس وقت اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا ہے 3 طبقے بڑے تھے، ایک مشرکین کا طبقہ، دوسرا یہود کا، تیسرا نصارہ کا۔ اور یہود اور نصارہ اہل کتاب تھے، مشرکین ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کیا تھے؟ لا علم تھے، یعنی ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی صحیفہ نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ اب یہ دونوں جو طبقات ہیں، دونوں طرح کے طبقے، علمی اور غیر علمی بھی، علمی کتابی طبقہ بھی اور غیر علمی کتابی طبقہ، بابی طبقہ بھی، یہ دونوں طبقے حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کے دعوے دار تھے۔ قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں بتایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، اور نہ ہی مشرکین میں سے تھے، بلکہ وہ مسلم تھے۔ اچھا، ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو امن نصیب فرما، اور بھی بہت ساری دعائیں کی۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم آپ کو امتوں کے لیے امام بنائیں گے، ہم آپ کو پیشوا بنائیں گے۔ ہم آپ کو سورہ بقرہ میں بتایا کہ ہم آپ کو پیشوا بنائیں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور کردار کے حوالے سے یہ سمجھیے کہ دنیا بھر کے سارے مذاہب اور ساری ملتوں کے لوگ وہ ابراہیم علیہ السلام کی قدر کرتے ہیں۔ بلکہ محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہندوؤں میں ایک فرقہ ہے جس کو برہمن فرقہ کہتے ہیں، اور یہ
جس بت کی پوجا کرتے ہیں اس بت کا نام ہے برہما. کیا نام ہے؟ یہ جو بت ہے اس بت کے بارے میں محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ بت بنیادی طور پر ابراہیم علیہ السلام کی مورتی اور صورت کو بنایا گیا تھا. وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی محبت میں انہوں نے یہ بنایا، ان کے آباء و اجداد نے بنایا، اور وہ چلتے چلتے اب اس کی پوجا ہوتی گئی اور پھر وہ بت ہی اصل قرار دیا گیا. یعنی اس کو اب برہما کہا جانے لگا. ورنہ انہی بت متوں سے یا انہی برہمنوں سے اگر کوئی پوچھے جو اپنی بت پرستی میں سب سے اونچی ذات اور گود سمجھی جاتی ہے، ان سے اگر کوئی پوچھے کہ جناب تمہارا یہ برہما کون تھا، تو جب یہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتے ہیں. تو یہ جو تصور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانے کا، یہ تمام مذاہب میں تسلیم شدہ مسلمہ شخصیت ہے. مسلمہ. اب یہاں پر قرآن پاک نے کیوں ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے یہ بات چل رہی ہے کہ مشرکین نے، یہود نے خود ساختہ چیزوں کو حلال یا حرام بنایا. نمبر 2، نبی مبعوث ہوئے ان کے درمیان، انہوں نے نبی کو نہیں مانا. 2 چیزیں ہو گئی، اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، نبی کو قبول نہیں کیا. تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ تم کس طرح کے ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہو، یعنی پیروی کے دعوے دار ہو نا. تو پیروی کا دعویٰ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تم اللہ کے حکموں کو مانو، حلال کے اعتبار سے بھی حرام کے اعتبار سے بھی. پھر اللہ کے حکم کو مانو. نبی کی بعثت تمہارے درمیان ہو گئی، اس نبی کی نبوت کو مانو. جب تم اس نبی کو نہیں مانتے یا حلال اور حرام کے درمیان اپنی خود ساختے فیصلے کرتے ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ملت ابراہیمی کے پیروکار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اللہ کے تابع تھے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، اور اللہ کی اللہ کے ہر حکم کی اتباع اور اطاعت کرتے تھے. تو تم تو ایسا نہیں کرتے، لہٰذا تم ملت ابراہیمی کے پیروکار نہیں ہو. ہاں، جو آدمی ملت ابراہیمی کا پیروکار ہوگا حقیقت میں، وہی حقیقت میں مومن بھی کہلائے گا اور ملت ابراہیمی میں سمجھا بھی جائے گا. اور وہ کون ہے؟ اس کا تذکرہ کیا کہ اے محبوب آپ ملت ابراہیمی کی پیروکار بن جائیں، لہذا آپ ہیں، یہ نہیں ہے. مطلب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 3 بڑی جو ملتیں ہیں یا 3 بڑے جو جماعتیں ہیں وہ سارے کے سارے رد ہو گئے، اور امت محمدیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اس میں شامل ہو گئے. دیکھیں، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم لوگوں کے امام، اللہ کے فرمانبردار تھے. ولم یک من المشرکین، جو ایک طرف کے ہو رہے تھے، شاکرا لانعمہ، اچھا ایک طرف سے ہو رہے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے. شاکرا لانعمہ، اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور سیدھے راستے پر چلایا تھا. تم سیدھے راستے پر نہیں چل رہے، تم اللہ کی نعمتوں کی شکر ادا نہیں کر رہے، تم شرک کر رہے ہو، تم اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے، تم کیسے پیروکار ہو؟ اگلی بات، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی، یعنی دنیا میں ایک عزت والی زندگی دی، اور پھر جب دنیا سے چلے گئے تب بھی پوری دنیا میں ان کی اب بھی عزت کی جاتی ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے. یہاں نیک لوگوں سے مراد کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام، صلحاء. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرے، جو ایک طرف کے ہو رہے تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ ملت ابراہیمی کی. انما جعل السبت علی، اب یہ جو بات ہے نا، یہ نتیجہ ہے اس ساری گفتگو کا. فرمایا انما، یہ سبب ہے اس ساری گفتگو کا. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فی، ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. اب اس آیت کریمہ کو مفہوم سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں، یہ آیات چونکہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو آپ نے سن 2 ہجری میں جمعے کی نماز کا باقاعدہ اہتمام کیا. سن 2 ہجری میں، یعنی ہجرت کے دوسرے سال جمعے. اب جب جمعے کا اہتمام شروع ہوا تو جمعہ خاص عبادت کے لیے ہوا. تو یہود مدینہ نے اعتراض شروع کر دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور آپ ہفتے کے بجائے جمعے کو عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ ملت ابراہیمی میں تو جو ہفتہ تھا، سمجھ رہے نا، یعنی ہمارے لیے
ہفتے کا دن تھا، اور ہم ملت ابراہیم، ہم اولاد ابراہیم میں، اولاد یعقوب میں، لہذا ہم تو ہفتے کے دن عبادت کرتے تھے، تم نے آ کر کے جمعہ والے دن عبادت شروع کر دی ہے، تو یہ تو ملت ابراہیمی کے خلاف ہو گیا۔ جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ جن کو ہفتے کے دن ہم نے عبادت کرنے کا حکم دیا تھا وہ ان کے ساتھ مخصوص تھا، وہ ان کے ساتھ، اور یہ اس ملت کے نہیں ہیں، یہ اس نبی کے ماننے والے، یعنی اس نبی کی امت میں سے نہیں ہیں جس کو آپ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، یا اس کتاب کے اوپر چلنے والے نہیں ہیں۔ ان کی کتاب الگ، ان کا مذہب الگ، ان کی شریعت الگ، ان کی طریقت الگ، ان کا سارا معاملہ الگ، لہذا ان کے لیے اگر دن بدل گیا ہے تو بالکل ویسے ہی بدلا ہے جیسا کہ تمہارے لیے ہفتہ تھا، ان کے لیے جمعہ۔ ایک تو مفہوم اس کا یہ ہے۔ اچھا، ایک دوسرا مفہوم بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم ان پر تو گلہ کرتے ہو کہ یہ جمعے کے بجائے، اپنے ہفتے کے بجائے جمعے والے دن انہوں نے عبادت کو منتخب کر دیا۔ ذرا اپنے آباء و اجداد کے طرز عمل کو بھی تو دیکھو کہ وہ ہفتہ ہی تو تھا نا، وہ ہفتہ ہی تو تھا جو عبادت کے لیے مقرر کیا تھا۔ انہوں نے ہفتے والے دن ہی ڈنڈی ماری تو اللہ نے اونوں قرانۃ الخاسرین، ان کو کیا بنا دیا تھا؟ بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ ذرا دیکھو تو اسے ماضی میں اپنے جھانک کر تو دیکھو کہ تمہارے آباء و اجداد کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنایا ہی کیوں تھا؟ اس لیے کہ ہفتے والے دن تم نے ناقدری کی تھی۔ سمجھ آ رہی؟ تو تم خود ہفتے والے دن پہ عمل نہیں کرتے تھے تو اعتراض ان پہ کیسے کر سکتے ہو؟ بات سمجھ آئی؟ ادعو الی، اچھا آگے جی دعوت اور تبلیغ کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس میں 3 باتیں کہی جا رہی ہیں۔ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ، نمبر 2 ان کو نصیحت کرو، نمبر 3 اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو احسن طریقے سے جھگڑو۔ یہ 3 باتیں ہو گئی، حکمت کے ساتھ دعوت دو، نصیحت بری دعوت دو، اور تیسری بات جھگڑا کرو تو احسن طریقے سے کرو۔ تینوں باتوں کی تفصیل خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں۔ حکمت کے ساتھ دعوت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت کے ساتھ دعوت کہتے ہیں کہ آپ کسی کو کسی بات پر قائل کرنا چاہتے ہیں، لانا چاہتے ہیں دعوت۔ اچھا، ایک پہلے تو یہ سمجھ لیجیے نا، دعوت اور تبلیغ کا جو ایک لفظ ہے اس میں جو فرق ہے اس کو سمجھیں۔ ایک ہے تبلیغ کرنا، ایک ہے دعوت دینا۔ تبلیغ کہتے ہیں کہ کسی کافر تک دین پہنچانا، یہ تبلیغ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تبلیغ۔ اور دعوت کیا ہے؟ دعوت عام ہے، کافر کو بھی دعوت دے سکتے ہیں، مومن کو بھی دعوت دے سکتے ہیں۔ کیسے؟ بعض مومن وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے حکمت یا فلسفہ یا یہ چیز کچھ بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کو فرائض کا جو ایک مقام ہوتا ہے، واجبات کا جو مقام ہوتا ہے ان کے دل میں ہوتا ہے، لہذا ان کے دل میں فرض کا، واجب کا مقام بٹھانے کے لیے آپ قرآن پاک کی کوئی دلیل، قرآن پاک کی کوئی آیت پیش کرتے ہیں، احادیث مبارکہ میں سے کوئی حدیث پیش کرتے ہیں، صحابہ کے واقعات میں سے کوئی واقعہ پیش کرتے ہیں، تو یہ ہے دلیل کے ساتھ آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں۔ کس بات کی؟ کہ وہ فرض کے اندر اپنے نظریے کو پختہ کر لیں، واجب کے اندر اپنے نظریے کو، عقیدے کے اعتبار سے اپنے ایمان کو پختہ، یعنی یہ ساری چیزیں ہے تو ماننے والا، لیکن اس کے ماننے میں فرق یہ ہے کہ وہ اتنی اہمیت نہیں دے رہا، آپ اہمیت پیدا کرنے کے لیے آپ اس کے اوپر دلائل کا انبار لگا رہے ہیں، تو یہ ہے حکمت کے ساتھ دعوت دینا مومن کو۔ اسی طریقے سے حکمت کے ساتھ دعوت دیں گے آپ کافر کو بھی جو دعوت دیں گے وہ حکمت کے ساتھ دیں گے۔ حکمت کا مطلب یہ آپ دلائل کے ساتھ بات کریں گے، آپ عقلی نقلی دلیل دیں گے، ظاہری باطنی دلیل دیں گے، اور نرم خوئی کے ساتھ بات کریں گے۔ ابراہیم موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، دونوں کو اللہ نے حکم فرمایا کہ اذهبا الی فرعون کے پاس جائیے، جا کے بات کیسے کرنی ہے؟ فقولا لہ قولا لینا، نرم انداز میں بات کرنی ہے۔ حضور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ محبوب اگر آپ ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، یہ جو آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کا ایک جرمٹ ہر وقت لگا رہتا ہے، جماعت آپ کے پاس بیٹھی رہتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے مزاج اور آپ کے رویے کے اندر یہ 2 باتیں۔ کون سی؟ ایک آپ ترش رو نہیں ہیں، دوسرا آپ سخت دل نہیں ہیں، یعنی دل میں نفرت رکھنے والے نہیں ہیں، محبت والے ہیں، چہرے پر خندہ پیشانی ہے، یعنی چہرہ آپ کا کھلا ہوا ہے کشادہ وجہ کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ آپ کا دل تنگ نہیں ہے بلکہ آپ کا دل بہت کھلا ہے اور کشادہ دلی کے ساتھ آپ بات سنتے ہیں، فراغ دلی کے ساتھ آپ بات سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کی محبتوں کی وجہ سے آپ کے ارد گرد بیٹھتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حکمت کہتے ہیں دعوت میں کہ آپ
کشادہ وجہی کے ساتھ، کشادہ چہرے کے ساتھ آپ بات کیجئے، لیکن مزین ہو دلیل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ آپ بات کریں۔ اور موعظت، نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں کڑن ہو بات کرنے کی، جذبہ ہو، یار یہ پتہ مان جائے کس طریقے سے، اس کے ذہن دل و دماغ میں بات اتر جائے، یہ درد رکھ کر آپ بات کریں۔ یہ نہیں تنقید، یہ نہیں کہ میں نے پھکی دے دی ہے، میں نہیں کہ میں نے تمہیں وہاں پہنچا دیا ہے کہ تم ساری زندگی دھوتے پھرو گے، یہ دھمکیاں نہیں، اور فلانے تو شے ہی کچھ نہیں، فلانے، یہ جو آپ کا نفرت آمیز لہجہ ہے، یہ جو آپ کا متکبرانہ لہجہ ہے، یہ جو آپ کا غرور سے بھرا لہجہ ہے، یہ داعی کا لہجہ نہیں ہو سکتا، یہ فرعونی لہجہ ہے، یہ محمدی لہجہ نہیں ہے، یہ نبوی لہجہ نہیں ہے۔ نبوی لہجہ کیا ہے؟ نبوی لہجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کئی نبی ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے تاریخ، ان کے واقعات قرآن پاک میں، مثلا مثال کے طور پر نوح علیہ السلام سب سے زیادہ عمر کے لحاظ سے 950 سال تک، ایک لمبا پیریڈ، 5 نسلیں جن کو وہ دعوت دے رہے، لیکن قوم کیا کہتی ہے؟ انی لأظنک انا لنراک فی صفاحۃ، اے نوح ہم آپ کو نعوذ باللہ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ ہم آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ نادان، بیوقوف سمجھتے ہیں۔ جواباً وہ کیا کہتے ہیں؟ اے میری قوم لیس بی صفاحہ، میں بیوقوف نہیں۔ انداز نوح صاحب نے یہ نہیں کہا کہ تم بیوقوف ہو، میں بیوقوف نہیں ہوں۔ نبوی انداز کیا ہے؟ نبوی طریقہ کیا ہے؟ کہ نبوی طریقہ یہ ہے کہ نبی ہو بہو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، یہ شخصی معاملات ہیں۔ ہاں اجتماعی معاملات میں نبی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی عمل میں فرق سمجھے گا۔ جب بات انفرادی طور پہ کوئی کرے اس کا جواب نرمی سے، نرم خوئی سے، پیار سے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ کرے، لیکن جب بات اجتماعی شکلوں میں ہو تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، جیسے کہ بدر میں دیا، احد میں دیا، خندق میں دیا، حنین میں دیا، تبوک میں دیا، ان سارے غزوات میں دیا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ لیکن جب بات انفرادی شکل کی ہو تو پھر نرم ہوئی سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو روشرو ہوتے، لوگ آپ کے ارد گرد نہ بیٹھتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہمارے سامنے، موسیٰ علیہ السلام کا ہمارے اور واقعات انبیاء علیہ السلام۔ تو یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام نے جو دعوت دی، نمبر 1 وہ حکمت کے ساتھ دعوت دی، پوری دلائل سے مزین تھی۔ نمبر 2 پوری نصیحت کے ساتھ دعوت دی، کرتے تھے۔ الیس منکم رجل رشید، لوط علیہ السلام نہیں کہتے؟ کتنا مطلب یوں سمجھ لیں کہ عجیب انداز میں وہ بات کرتے ہیں کہ اے لوگوں کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے، کوئی ذی عقل ذی شعور آدمی نہیں؟ کتنا کڑ کے بات کر رہے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ دن رات صبح شام، انفرادی اجتماعی ہر اعتبار سے ان کو سمجھایا، سمجھتے نہیں۔ تو یہاں پر 2 باتیں یہ ہو گئی۔ تیسری بات کیا ہے کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ جب جھگڑے کی بات آئے تو پھر احسن طریقے سے جھگڑنا ہے۔ اب جھگڑا کیسے کرنا ہے؟ سنیے، یہاں جھگڑے سے مراد وہ تیر تلوار والا جھگڑا نہیں ہے کہ آپ کو وہ اگر پتھر مارے تو آپ جواب میں 10 پتھر مار دیں، نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پر کوئی نقطہ اٹھاتے ہیں، کوئی اعتراض کرتے ہیں، کوئی تنقید کرتے ہیں، کوئی آپ کو گالیاں دیتا ہے، کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے، تو آپ جواب میں وہ کام نہ کیجیے جو وہ کر رہا ہے، آپ احسن طریقے سے لڑائی کیجیے۔ احسن طریقہ کیا ہے؟ کہ وہ گالی دے تو آپ جواب میں دلیل دیں، وہ گالی دے تو آپ دلیل دیں، وہ آپ پر پتھر مارے تو آپ جواب میں اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں۔ تو یہ ہے جادلہم باللتی ہی احسن۔ اور اگر آگے بیان ہو رہا ہے، اور اگر ضرورت پڑ جائے بدلہ لینے کی تو پھر بدلہ احسن طریقے سے لینا ہے، پھر برے طریقے سے بدلہ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ پھر ایسی صورت میں آپ نے حد سے تجاوز نہیں کرنی۔ دیکھیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ 3 باتیں فرمائی۔ فرمایا محبوب لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلائیے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کیجیے۔ یہ مجادلہ زبان، ٹھیک ہے؟ اچھا جی آگے، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، جو اس کے راستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اس سے بھی خوب جانتا ہے، اور جو راستے پہ چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے۔ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر آپ ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف
تمہیں ان سے پہنچی. مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیے اس جملے کا مطلب انفرادی زندگی ہے، اجتماعی نہیں. انفرادی کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی کافر نے کسی مسلمان کو جسمانی طور پہ تکلیف دی، اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو پھر اتنا ہی بدلہ لیجئے جتنا اس نے کام کیا. مثلا اگر خدا نخواستہ کسی نے کسی مسلمان کی انگلی کاٹی ہے، اس کی بھی صرف انگلی کاٹی جائے، یہ نہ ہو کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیں. اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ قصاصاً صرف ایک آنکھ پھوڑی جائے، دوسری آنکھ کو کچھ نہ کہا جائے. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی نے کان کاٹا ہے تو اس کا ایک کان کاٹا جائے، 2 کان، یا اس کے ہاتھ کو نہ کاٹا جائے، اس کو مزید ڈنڈے نہ مارے. جتنا ظلم اس نے کیا ہے اس کے بدلے میں اس کے ساتھ ویسا رویہ کیا جائے. یاد رکھیے یہ ظلم نہیں ہوتا، بدلے میں جو کچھ کیا جائے یہ ظلم نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک اپنا شکل ہوتی ہے اس عمل کی جو اس نے کیا ہے، ورنہ حقیقتاً یہ ظلم ہوتا نہیں ہے. یہ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کہ بدلہ. اور بدلہ شریعت میں بدلہ بطور سزا بھی ہو سکتا ہے، بطور عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور بطور قصاص بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم میں کسی قسم کا کوئی تردد اور شک نہیں ہونا چاہیے. رہا مسئلہ یہ کہ اگر آپ بدلہ نہ لیں بلکہ صبر کریں، اس کے متعلق فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر آپ صبر کریں تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے. کون؟ اللہ صبر کرنے والوں کے لیے. آگے بات وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں فرمائی ہیں اپنے حبیب کو. فرمایا پہلی بات یہ ہے صبر ہی کیجئے، اور آپ صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے کرتے ہیں، یعنی آپ جو صبر کریں گے وہ بھی اللہ کی مدد سے کریں گے. گویا صبر کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے آپ صبر کیجیے. ایک بات وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان پر غمگین نہ ہو جائیے. بھائی غمگین کیوں نہ ہو؟ نبی ہیں، امت کے حوالے سے غمگین تو ہوں گے. یا غم سے مراد یہ کہ ایسا غم اپنے دل پر نہ آپ لائق کریں کہ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ آپ اپنی جان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھیں. ایسا کام نہیں کرنا. آپ غم کیجئے لیکن اتنا غم نہیں کرنا کہ آپ ان کے لیے اپنی جان ہی جو وہ کھپا دیں، یہ جان ہی ختم کر دیں. یہ مناسب بات نہیں. اگلی بات فرمایا وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور یہ جو بد اندیشی کرتے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ جو بری چالیں چلتے ہیں، آپ کے خلاف جو غلط انداز اختیار کرتے ہیں، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، یہ آپ کے ساتھ جو تنگیاں اپنا چالیں چلتے ہیں، آپ اس کی وجہ سے اپنے دل کو تنگ نہ کیجیے. یعنی آپ کا دل تنگ نہ ہو ان کی سازشوں کی وجہ سے، آپ کا دل تنگ نہ ہو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ساتھ اللہ ہے، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کوئی شک نہیں ہے کہ جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکوکار ہیں اللہ ان کا مددگار ہے. اور نبی سے بڑا پرہیزگار کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے زیادہ متقی کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. لہذا آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں.